روزنامہ خبریں میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں قاسم سید. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بی جے پی کی سابق سینئر لیڈر اور ترجمان نوپور شرما کا قضیہ ایک ٹی وی ڈیبیٹ کے دوران شروع ہوا تھا اور احانت رسول کا معاملہ دیکھتے دیکھتے جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گیا اور اس کی صدائے بازگشت ملک کے باہر بھی سنائی تھی. اسی دوران جہاں بہت سے دیگر مسائل پیدا ہوئے ہیں، وہاں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے. مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ یہ ماننے لگا ہے کہ ہماری کمیونٹی کے نمائندوں کو ٹی وی ڈیبیٹ میں جانے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے میڈیا کا رویہ، زیادہ تر میڈیا کا رویہ مسلم مخالف، اسلام مخالف اور ہندو مسلم منافرت کے ایجنڈے پر مبنی ہوتا ہے. اور اسی صلاح ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں اور گزشتہ چند سالوں میں تو اس میں اضافہ ہو گیا ہے. اب میڈیا میں ڈیبیٹ کے دوران ایک بی جے پی کا ترجمان ہوتا ہے، ایک آر ایس ایس کا وچارک ہوتا ہے، ایک وشو ہندو پریشد کا نمائندہ ہوتا ہے اور اینکر بھی انہی کی طرف سے ہوتا ہے اور ان کے درمیان ایک مسلم نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ٹی وی ڈیبیٹ میں جانے والے سارے لوگوں کے رویے سے لوگ نالاں ہیں، اس میں استثنائی مثالیں بھی ہیں، لیکن زیادہ تر وہ لوگ جاتے ہیں جو وہاں پر اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف گالیاں سنتے ہیں، برا بھلا کہا جاتا ہے، اسلامو فوبیا کے نئے نئے انداز سامنے آتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلم پسندہ بورڈ اور دیگر مذہبی جماعتوں نے جو یہ اپیل کی ہے کہ ہمیں ٹی وی ڈیبیٹ میں جانے سے گریز کرنا چاہیے. مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب معروف اسکالر ہیں اور ٹی وی ڈیبیٹ کا ایک جانا پہچانا چہرہ ہے اور دہائیوں سے ٹی وی ڈیبیٹ میں جا رہے ہیں. ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ مولانا مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑا طبقہ یہ سوچنے لگا ہے کہ ٹی وی ڈیبیٹ میں جانے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں جس طرح کی دھما چوکڑی ہوتی ہے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف گالیاں دی جاتی ہیں، انہیں رسوا و ذلیل کیا جاتا ہے. تو کیا ہمیں ایسی ڈیبیٹ میں جانے سے گریز کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ گریز تو مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن جو صورتحال ابھی پیدا ہوئی ہے اور جس طرح ایک منصوبہ بند طریقے پہ ڈیبیٹس وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے، تو اس میں پوری طرح جو ہے گریز کرنا چاہیے، جزوی طور پہ نہیں. جزوی طور پہ اگر آپ گریز کریں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور یہ تمام طبقات اور شعبۂ زندگی سے جڑے ہوئے لوگ جو ہے مسلمانوں میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کسی کو نہیں جانا چاہیے، چاہے وہ علماء ہو، مفتی ہو یا دانشور ہو یا جو ہے وہ سیاسی ہو. کیونکہ آج کل جو سیاسی بحثیں ہو رہی ہے ان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں اسلام، مسلمان مذہب کا جو معاملہ آتا ہے. اور یہ ڈیبیٹس کا فائدہ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے گھوم پھر کے جو ہے وہ آر ایس ایس بی جے پی کو ملتا ہے. اور وہ ڈیبیٹس کو جو اکثریت کا سماج ہے اس کو جو ہے اپنی طرف متوجہ کرنے میں اور یہ کمیونٹی مخصوص کے خلاف ماحول بنانے میں، نفرت پھیلانے میں ڈیبیٹس کا ایک جو ہے وہ بہت بڑا رول ہے. دوسری بات یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ڈیبیٹس میں جاتے ہیں تو وہ ہر آدمی جو ہے وہ ہر موضوع پہ چلا جاتا ہے. یہ جو ہے بالکل غلط ہے. ہر آدمی کو ہر موضوع پہ نہیں جانا چاہیے، بلکہ وہ جو ہے جس موضوع پر آدمی کی تیاری ہو اس پہ جو ہے وہ جانا چاہیے. اگر مجھ سے یہ کہا جائے گا کہ نعمانی صاحب آپ جو ہے شیئر مارکیٹ جو ہے اس پہ آپ جو ہے آئیے، تو میں کیوں جاؤں گا اس پہ؟ میں اس کا ماہر نہیں ہوں. اور جس چیز کی مجھے جو ہے جانکاری ہے اور شرح صدر ہے کہ میں اس کے تعلق سے صحیح طور پہ معاملے کو رکھ سکتا ہوں، تبھی میں جو ہے وہ جانے کی حامی بھروں گا. لیکن موجودہ حالات میں جس طرح جو ہے سیاسی کرن جو ہو گیا ہے تمام چیزوں کا، اسی طرح جو ہے میڈیا کا، تو میڈیا کا جو اینکر جو ہوتا ہے اور جو آنر ہوتا ہے اور جو لوگ جو ہے نگراں ہوتے ہیں، وہ تینوں کے تینوں جو ہے آپ دیکھیں گے آج کی تاریخ میں مخصوص سیاسی پارٹی کے جو ہے اثر میں ہے. اور ان کو بھی کہیں کہیں لگتا ہے جو ملک میں جو فرقہ وارانہ صورتحال ہے اور کمیونٹی کے بنیاد پہ جو جس طرح سماج کو بانٹنے کی کوشش کی گئی ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ تقسیم کا اثر جو ہے وہ بہت دور تک جو گیا ہے اور اس کا جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. تو یہ جو
बोर्ड ने अभी जो है अपील जारी की जमीयत उलमा ने, तो बोर्ड और जमीयत उलमा को एक तो मुतबादिल फराहम करना चाहिए, और हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया और जो है न्यूज़ पोर्टल्स है जो है उनको जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए, ताउन करना चाहिए। बगैर मुतबादिल फराहम किए हुए आप जो है मौजूदा हालात में जो है वो मुकाबला नहीं कर सकते हैं, और वो एकतरफा तौर पे बात जा रही है। तो वो जो लोग डिबेट्स में जा रहे हैं उनसे आप मिल के जो है बात कीजिए कि पूरी तरह बायकॉट कीजिए, और आप जो वहां क्यों जा रहे हैं। अगर कुछ लोग जाते रहेंगे तो अपील का मेरे हिसाब से कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि नए नए लोग आ रहे हैं और वो बात को रख नहीं पाते। मैं यही सवाल करना चाह रहा था कि ये जिस तरह के इंतहाई सतही और गैर मारूफ लोग डिबेट में लाकर बिठाए जाते हैं, जिनको किसी बात का कोई इल्म नहीं होता, उनके दाढ़ी होती है, उनके सर पे टोपी होती है, और उनको इस्लाम का विचारक या इस्लामी स्कॉलर कह के बिठाते हैं। इसी तरह से वो लोग जिनके दाढ़ी और टोपी नहीं होती उनको इंटेलेक्चुअल के तौर पर लाकर बिठाया जाता है। ये जो सतही लोगों को बुलाने का सिलसिला शुरू हो गया है, समझदार लोगों ने जाना बंद कर दिया, उन लोगों को किस तरह से रोका जाए, और अगर वो नहीं रुकते हैं तो उनके साथ क्या किया जाए? देखिए, यह जिन लोगों ने अपील की है, क्योंकि उनका अच्छा खासा दायरे असर भी है, तो वो उस दायरे असर में इनको काम करना चाहिए। जो लोग जा रहे हैं और वो किस मोहल्ले के हैं, ये जो है वो निशानदही होना चाहिए, कौन है ये पता लगाना चाहिए। फिर जो है वो आला सरबराह में जाके जो है जो उस तंजीम से जुड़े हुए हैं, वो कुछ लोग जो है 2, 4, 5, 10 को अभी एक महीने जो है डिबेटर से बात की, वो कहने लगे कि हमसे तो आज तक किसी ने राब्ता कायम नहीं किया, अगर ये बात होगी तो हम लोगों को बुलाया जाएगा, तो हम अपनी बात वहां रखेंगे, और हो सकता है कि हम नहीं जाएं। तो ये उनकी तरफ से ये बात आई है। तो ये जो सतही लोग होते हैं जो बगैर दाढ़ी टोपी वाला है, उनको जो है दानिश्वर के साथ साथ जो है इस्लामी मामलों का जानकार बताया जाता है, हालांकि ये होते नहीं है। तो ये जो है ये खास तरह का मैसेज जो है वो मीडिया के जरिए से देने की कोशिश हो रही है, और वो मैसेज देने का मामला जो है वो संगीन है, और आने वाले दिनों में इसके जो है वो अच्छे नताइज नहीं निकलेंगे, जहां तक हमें अंदाजा है। तो ये जो है जिन लोगों ने अपील की है, ये अपील करना जो है काफी नहीं है, जब तक आप जो है मुतबादिल फराहम नहीं करेंगे। आपने भी एक बात ये कही कि हमारे इदारों को मुतबादिल पैदा करना चाहिए और ऐसे लोग तैयार करना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे इदारों में मुस्लिम तंजीमें हों, सियासी हों या मजहबी हों या थिंक टैंक हों, उन्होंने इस पहलू पर कभी गौर क्यों नहीं किया? वो इसलिए गौर नहीं किया, हमें लगता है कि जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं तो वो तो कहीं किसी न किसी वास्ते से तंजीमों में जाके, इदारों में जाके, और जो है जलसे जुलूसों में जाके वो अपने आप को सामने लाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जो नीचे के लोग हैं वो उनसे काम तो लेना चाहते हैं, लेकिन उनको वो जगह और मकाम नहीं देना चाहते हैं। और हमारी तंजीमों में, इदारों में वो बाहमी जो है बहुत ज्यादा चपकलिश है कि अगर हम जो है इसको तर्जमान बना के या तैयार करके सामने लाएंगे तो ये जो है इसका नाम और काम जो है वो दोनों आगे बढ़ेगा। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो वो कुछ बहुत कामयाब हो जाए और वो आगे बढ़ जाए। तो इसको लेके हमें तजर्बा है, मुशाहिदा है 40 साल का। तो मैंने देखा कि इसको लेके हमारी तंजीमों में, इदारों में, जमातों में, पार्टियों में बड़ी जो है वो चपकलिश है। जो बंदा सामने आ रहा है तो वही मुसलसल आ रहा है। तो अगर आप जो है एक तरफ जो है अपील करते हैं कि कोई आदमी इस मौजू पे बात नहीं करे चैनल वालों से, और फिर चैनल वालों को आप दावत देके बुलाते हैं और वो आपके यहाँ आते हैं सारे के सारे, तो ये जो है बायकॉट कैसा हुआ? वो तो अगर आपका प्रोग्राम उन्होंने जो है ले जाके आपने यहाँ दिखाया और आप कह रहे बायकॉट करो, तो कोई आदमी देखेगा नहीं आपका प्रोग्राम, तो उससे फायदा क्या होगा? तो ये जो आधा अधूरा जो काम हो रहा है, बातें हो रही है, तो इसका जो है कोई अच्छा नतीजा जो है वो नहीं निकलेगा हमारे हिसाब से। तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये तंजीमें जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो तज़ाद का शिकार हैं, और अपने यहाँ ऐसे लोग इसलिए तैयार नहीं करती कि वो उनका भी कोई मुकाम बन जाएगा या उनको भी शोहरत और इज्जत मिलेगी जो उनको हजम नहीं होगी। हाँ, ये बिल्कुल तय है। वो इसीलिए आपने देखा होगा कि आज तक जो है किसी भी जो है इदारे तंजीम ने ऐसे लोगों को नहीं तैयार किया है जो कि मीडिया के सामने आके जो है बात रखे। तर्जमान बनाना अलग चीज है, लेकिन तर्जमान का काम सिर्फ प्रेस रिलीज जारी करना नहीं होता है। तर्जमान भी नहीं है उनकी। हाँ, तो वो प्रेस रिलीज जारी करना काफी नहीं है। काफी सवाल, एक ही सवाल बहुत उठता रहा है, जो लोग
ٹی وی بحثوں میں جاتے ہیں ان کی اکثریت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 5,000 مولوی یا 5,000 دانشور ہے، یعنی وہ سستی شہرت تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ 5,000 مولوی یا 5,000 دانشور، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا پیسوں کے لیے جاتے ہیں؟ گالیاں کھانے کے باوجود بھی وہاں پہ جاتے ہیں؟ مطلب کیا ایسا کچھ ہے کیا؟ دیکھیے یہ جتنے لوگ کہہ رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے اور یہ چیزیں افواہوں پر مبنی ہے، اور جو کچھ اینکر جو اس کو لے کے کہتے ہیں، چونکہ اینکر کو جو ہے یہ جو لین دین کا معاملہ ہوتا ہے خود پتہ نہیں ہوتا ہے، چونکہ یہ معاملہ جو ہے اکاؤنٹنٹ سے جڑا ہوتا ہے، اگر وہاں سے یہ بات آئے تب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بات ہے وہ، لیکن یہ ہے کہ 99.99% چینل جو ہے وہ پیسہ نہیں دیتے ہیں۔ میں اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں، جیسے لوک سبھا چینل ہے، راجیہ سبھا چینل ہے، دوردرشن ہے، ایک آدھ چینل جو ہے وہ کبھی کبھار آپ کو بتائے بغیر جو ہے وہ چیک بنا کے آپ کے نام بھیج دیتا ہے، جیسے جو ہے یہ ریپبلک جو ہے کبھی کبھار کرتا ہے۔ باقی میرا تجربہ یہ کہ کوئی چینل ایک پیسہ نہیں دیتا ہے۔ جتنے لوگ یہ کہتے ہیں پیسے کی وجہ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اپنی بات جو ہے کہنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا معاملہ جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں کے سامنے اپنے آپ کو رکھنے کا ہوتا ہے تاکہ اس نام سے وہ اپنے آپ کو رکھیں، لیکن ہم جیسے لوگ جو ہیں جو نظریاتی اور وچارک آدمی ہیں، ہمیں جو ہے ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں، پارٹی سے نہیں، اس سے ہم تو چاہتے کہ وہ ایک طرف سے یک طرفہ بات آ رہی ہے تو ہماری بات بھی جو ہے وہ پہنچنا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے کچھ دنوں مسئلہ اٹھایا تھا آدی واسیوں کا کہ آدی واسیوں کا ہندو سماج سے کیا لینا دینا ہے دھارمک طور پہ، میں نے اس کو کہا تھا کہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں، کہ اس کا آدی واسیوں کو بہت اچھا اثر پڑا تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ واقعی ہمارا جو ہے اس سماج سے براہ راست جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے، ہندو سماج میں 4 ہی جو ہے وہ ذاتیں ہیں، 5ویں کوئی ذات نہیں ہے، منو نے پوری طرح ریجیکٹ کر دیا ہے۔ تو یہ بات جو میں نے کہی تو یہ لوگوں بھی اس کا اثر ہوا، تو ہم یہ جو ہے وہ اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں۔ باقی یہ جو بات جو پیسے اسے آتی ہے، میں کہہ رہا ہوں یقینی طور پہ جو ہے 99.99% چینل جو ہے وہ پیسے نہیں دیتے ہیں۔ ایک آدھ جو ہے وہ کبھی کبھار جو ہے آپ سے بغیر جو ہے معاملہ کیے ہوئے وہ جو ہے وہ بھیج دیتا ہے، جیسے میں نے کہا جو ہے پرائیویٹ چینلوں میں۔ باقی یہ ان چینلوں کا تو وہ دستور ہے، وہ آپ جب بھی جائیں گے، راجیہ سبھا ہے، لوک سبھا ہے، دوردرشن ہے یا آل انڈیا ریڈیو ہے، وہ تو ان کا بنا ہوا ہے، وہ تو دیتا ہی دیتا ہے۔ تو لیکن یہ کہ اور چینلوں لوگ پیسے کی وجہ سے نہیں جاتے ہیں، وہ آدمی کے اندر جو ہے جس طرح اور لیڈروں میں جو ہے اسٹیج پہ جو ہے بیٹھنے کا، آگے پیچھے بیٹھنے کا آپ کو معلوم ہے، تجربہ ہے کہ کتنا جو ہے جھگڑا ہوتا ہے۔ آپ کے پروگرام میں وہ اسی وقت آتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ آپ ہم کو بولنے دیں گے کہ نہیں دیں گے، آگے جو ہے بیٹھائیں گے کہ نہیں بیٹھائیں گے اسٹیج پہ۔ تو یہ سامنے لانے کی خواہش جو ہے نا وہ صرف ان چھوٹے لوگوں میں نہیں ہے، ہمارے بزرگوں اور بڑوں میں بھی ہے، چھوٹوں سے زیادہ۔ تو وہی دیکھا دیکھی یہ بھی کرتے ہیں، وہ مقصد اور نصب العین کو لے کے بہت کم لوگ جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، یہ جو کہا جاتا ہے رینٹل ملا فلاں فلاں، یہ جو ہے آپ کے سماج اور آپ کی توہین وہ کر رہا ہے۔ تو آپ جو ہے رینٹل ملا بھی کیوں بولتے ہیں، آپ رینٹل پنڈتوں کیوں نہیں بولتے ہیں؟ ادھر تو ملا ایک ہوتا ہے، ادھر 10-11 ہوتے ہیں پنڈت، اور جو ہے مہامنڈلیشور جو ہے ان کے بارے میں کیوں نہیں بولتے ہیں؟ تو یہ جو سیکولر بن کے جو ہے آپ کے بارے میں بولتا ہے، یہ آپ کو یہ بھی کنڈم کر رہا ہے۔ وہ رینٹل پنڈت جی اور مہامنڈلیشور کے بارے میں نہیں بول رہا ہے، لیکن رینٹل ملا کے بارے میں بول رہا ہے۔ تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یک طرفہ یہ آدمی کیوں کہہ رہا ہے، دونوں طرف بولو، کہ کوئی نہیں جائے، چاہے وہ پنڈت جی ہو، پجاری ہو یا امام ہو یا جو ہے مفتی عالم، کوئی بھی نہیں جائے، سب کو بولو۔ تو آپ پنڈت جی کے بارے میں کیوں نہیں بول رہے ہیں، مہامنڈلیشور کے بارے میں کیوں نہیں بول رہے ہیں، آچاریہ جی کے بارے میں کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ تو یہ ہم کو دیکھنا ہے۔ لیکن موجودہ دور میں جو حالات ہیں اور جس طرح جو ہے منصوبہ بند طریقے پہ جو ہے پروگرام کیا جاتا ہے، پروگرام اس کا ہوتا ہے، منصوبہ اس کا ہوتا ہے اور نتیجہ جو ہے اسی کے حق میں جاتا ہے۔ تو موجودہ حالات میں جب تک جو ہے وہ بہتر حالات نہیں ہو جاتے ہیں کہ جو ہے صحیح طریقے سے ڈیبیٹ ہو، تب تک جو ہے میرے حساب سے نہیں جانا چاہیے، جیسے میں بھی نہیں جاتا ہوں۔ تو یہ تھے مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب، جنہوں نے ٹی وی ڈیبیٹ میں اعتراض کرنے کے مشورے اور اپیل کی تائید کی، لیکن اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بائیکاٹ حل نہیں ہے، ہمیں متبادل اس کا تیار کرنا چاہیے اور ایسے لوگ تیار کرنا چاہیے جو ہر موضوع پر الگ الگ موضوع کے ماہرین تیار ہوں، جو وہاں پر اپنی بات کو رکھ سکیں۔ ہمیں امید ہے کہ ٹی وی ڈیبیٹ کے تعلق سے جو بحث چل رہی ہے، یہ گفتگو
اس کو ایک نئی جہت اور ایک نئی سمت دے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔